غزہ میں زمینی کارروائی میں حصہ لینے والے مزید 4 اسرائیلی فوجی حماس کے حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے مزید 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہاریٹس کی رپورٹ کے مطابق ان ہلاکتوں کے بعد غزہ کی لڑائی میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی کل تعداد 23 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے غزہ شہر میں حماس کے مضبوط گڑھ کو گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ غزہ کی پٹی پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں زیر زمین سرنگوں اور راکٹ لانچر سمیت حماس کی دیگر تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں اور عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے مضبوط گڑھ کو گھیرے میں تو لے لیا، لیکن اس کو حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے، اور اسرائیلی ڈیفنس فورس نے اعتراف کیا کہ حماس کے جنگجو سرنگوں سے حملہ کرتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جمعرات کو IDF نے حماس کے تقریباً 130 جنگجوؤں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ادھر لبنان کی جنگجو تنظیم حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیل میں بیک وقت 19 اہداف پر حملے کیے ہیں، جو ان کے مطابق اسرائیل پر اب تک کا سب سے شدید حملہ ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آج حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ خطاب کریں گے۔ یہ تقریر ممکنہ طور پر حزب اللہ کے اگلے اقدامات کی نشاندہی کر سکتی ہے، کیونکہ لبنان اسرائیل کی سرحد پر حزب اللہ کے جنگجو اور اسرائیلی فوج ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ ایک اور میدان جنگ بن سکتا ہے۔ تاہم اب تک جھڑپیں کچھ علاقوں تک محدود ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے اور غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بعد سے حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے بڑھا دیے ہیں اور اسرائیل ان حملوں کا جواب دے رہا ہے، لیکن دونوں فریقوں نے بظاہر کشیدگی میں خطرناک اضافے سے بچنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور زیادہ تر حملے سرحدی علاقے تک محدود رہے ہیں۔ تاہم خدشہ یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ لبنانی جنگجو گروہ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل سرحد پر متنازع شبہ فارمز پر موجود اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر دھماکہ خیز مواد سے لیس 2 ڈرون سے حملہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ادھر غزہ میں پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے پانی کی قلت مزید بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال تباہ کن حد تک پہنچ چکی ہے۔ غزہ میں ایندھن کے داخلے پر پابندی اور پانی کی فراہمی میں خلل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پینے کے صاف پانی تک بہت کم رسائی حاصل ہے۔ ادارے کے مطابق پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور آج 20 لاکھ غزہ کے باشندے پینے کے پانی کی تلاش کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بیان میں خیال ظاہر کیا کہ غزہ میں شہریوں کو نسل کشی کا شدید خطرہ لاحق ہے اور اسے روکنے کے لیے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور انہوں نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے فوری جنگ بندی پر اتفاق کرنے اور حماس سے تمام قیدی شہریوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مشن نے ان تبصروں کو افسوسناک اور تشویشناک قرار دیا اور حماس کو شہریوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ادھر مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کھلنے کے بعد متعدد غیر ملکی شہری غزہ چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم طبی امدادی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ 20,000 سے زیادہ زخمی لوگ علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسرائیل سے جنگ جاری رہے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا۔ اسرائیل اور حماس میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ ایسے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے مقامیہ ٹی وی پر لائیو خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی دہائیوں سے اسرائیلی مظالم سہ رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہزاروں نہتے شہری اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ 1 سے زائد محاذوں پر پھیل چکی ہے۔ ہماری طاقت ہتھیار نہیں، ایمان ہے۔ اسرائیل کے خلاف جنگ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے خلاف لڑنے والوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کرتی ہے۔ طوفان الاقصی کی جنگ وسیع تر ہو کر مختلف محاذوں اور میدانوں تک پہنچ گئی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے صہیونیوں کے ساتھ جنگ کو جائز قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی کی جنگ انسانی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے جائز ہے۔
اسرائیل کے خلاف جنگ حق کی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے بچوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، یہ جنگ صرف فلسطینیوں کے لیے ہے، اس کا خطے میں کسی تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسن نصر اللہ نے واضح کیا کہ حزب اللہ کو بھی 7 اکتوبر کے آپریشن کی آگاہی نہیں تھی، اسے بڑے راز میں رکھا گیا تھا۔ حماس کے حملے پر اسرائیلی قوم اور اس کے حامی اسرائیلی فوج کی قابلیت جان گئے ہیں۔ حماس کے حملے نے اسرائیلی فوج کا پول کھول دیا ہے۔ حملے کے بعد اسرائیلی فوج پر سوال اٹھ گئے ہیں۔ حسن نصر اللہ نے جنگ میں مدد کرنے پر ایران اور عراق کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کی پالیسی جارحانہ اور ذلت آمیز ہے۔ حسن نصر اللہ نے لبنانی اور فلسطینی شہیدوں کے اہل خانہ کو رتبہ شہادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور اپنی تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا رتبہ منفرد تر ہوتا ہے، یہ صرف مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے۔ حسن نصر اللہ نے واضح کیا کہ صہیونی فوج کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ طوفان الاقصی آپریشن فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ ہے جس نے اسرائیل کو ہر لحاظ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی حملوں کی مذمت جاری ہے۔ دنیا نے اسرائیلی مظالم پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ دنیا کو جلد علم ہو جائے گا کہ اسرائیلی فوج اپنے ہی شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اسرائیل نے 20 سال سے غزہ کا غیر قانونی محاصرہ کیا ہوا ہے۔